آگے کی ہیں۔ تو آج ہماری گفتگو موضوع وہ معراج النبی ہے، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 27 رجب المرجب روایات کے اندر آیا کہ 27 رجب المرجب کی رات کو، جس کی تائید ایک حدیث طیبہ کرتی ہے کہ جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مالک بن سعدہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں، اور یہ متفقن علیہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ قرآن پاک فرقان حمید کی کم و بیش 19 آیات کریمہ ہیں۔ کتنی آیات کریمہ؟ 19 ورسز آف قرآن پاک، یعنی ایک سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت طیبہ، اور پھر سورۃ النجم کے اندر تفصیلات معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ اب آئیے دیکھیے کہ اللہ جل مجدہ نے جو سیر کرائی اپنے پیارے محبوب انور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سیر کی حقیقتوں کو، اس سیر کے نظاروں کو، اس سیر کے واقعات کو خود میرا اللہ کس طرح بیان کرتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک ہے میرا بیان کرنا، میں اس میں غلطی کر سکتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، میں اپنی ذہن سے، اپنی اسٹڈی، اپنے نالج کے مطابق بات کروں گا۔ کوئی بڑا عالم دین بیان کرے گا تو وہ اس سے زیادہ بہتر کرے گا، کوئی محدث یا علامہ بیان کرے گا وہ اس سے بھی بہتر کرے گا، کوئی صحابی بیان کرے گا تو وہ اس سے اعلیٰ کرے گا، اور کوئی نبی بیان کرے گا تو وہ سب سے اعلیٰ کرے گا۔ لیکن کیا ہی خوب ہوگا کہ جب واقعہ معراج کون بیان کرے گا؟ اللہ اکبر، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ کیا بیان ہوگا جس کو اللہ خود بیان کر رہا ہے، اور پھر اللہ جل مجدہ کا تو ایک آیت بھی کہنا کل کائنات کے لیے مجسم عقیدہ اور اس بات اور ہر قسم کی دلیل واضح تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی اس سیر کو اتنا پسند فرمایا کہ کم و بیش 19 آیات کریمہ کے اندر اس کا ذکر ہے۔ ایک آیت کریمہ سورت بنی اسرائیل 15ویں سپارے کا شروع، اور 18 کم و بیش 18 آیات کریمہ سورت النجم میں۔ کون سی سورت میں؟ سورت النجم میں۔ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتا ہے کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو لے گئی راتوں رات اپنے بندے کو، اپنے پیارے کو، اپنے محبوب کو، اپنے کالی کملے والی کو راتوں رات من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور مسجد اقصیٰ کے بعد اوپر آسمانوں کی طرف مسجد اقصیٰ کی ایک اور تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اس کے ارد گرد کا جو علاقہ ہے بارکنا حولہ، اللہ جل مجدہ نے اس کے درمیان، اس کے ارد گرد گرد و نواح کے اندر بہت ساری نعمتیں رکھی، برکات رکھے، فیوز رکھے، اپنے انعامات رکھے،
اور علماء فرماتے ہیں کہ یہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مسکن کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ ہے؟ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے مسکن کی جگہ۔ مسکن کس کو کہتے ہیں؟ یعنی کہ رہنے کی جگہ۔ بہت سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام یہاں پر تشریف فرما ہوئے، قیام کیا، مبعوث ہوئے اور اللہ کے دین کی دعوت اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ اب لے کر اللہ جل مجدہ کس لیے گیا وہ بھی بتا دیا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ اپنے بندے کو اپنی خاص نشانیوں سے نوازے۔ یعنی رسول کائنات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم نشانیاں اللہ تعالیٰ نے دکھائی معراج کی رات۔ اِنَّهُ، بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ، وہ بہترین سننے والا ہے۔ اللہ کی شان کیا ہے کہ اگر کوئی نہ بولے تو بھی اللہ سن رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ چونٹی جو ہے، چونٹی، اس کی زبان کتنی کو ہوگی، میرا اللہ اس کی بھی ہر حاجت کو سن رہا ہے۔ یہ جتنے سارے کے سارے پہاڑوں کے اوپر کیڑے مکوڑے رینگتے ہیں، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ سمندروں کے اندر جو واقعات ہیں، مچھلیاں ہیں طرح طرح کی، آتا ہے روایات میں کہ 70 مخلوقات جو ہیں، 70% جو کریشن ہے وہ پانی کے اندر ہے، اور دنیا کا 70% حصہ جو ہے وہ پانی پہ ہے، اور 30% حصہ جو ہے وہ خشکی پہ ہے، اور ہم خشکی کے کیا ہیں؟ سوشل اینیمل۔ تو اللہ تعالیٰ بہت باریک بین ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے، سمیع البصیر، اور وہ دیکھتا ہے ہر جگہ پر، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے، ماں کے پیٹ کے اندر بچے کی زندگی کے فیصلے لکھتا ہے، اس کا رزق لکھ دیتا ہے، اس کی موت کا وقت لکھ دیتا ہے۔ اب آئیے معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ، یہ معجزہ جب رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا لوگوں میں، تو پھر اعتراض کرنے والے لوگ آ گئے۔ اب اس اعتراض کی بحث سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھاؤں کہ سب سے پہلا عقیدہ جو اس کے اندر ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے، یعنی مسلم ایمان والوں کا۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہ اللہ جل مجدہ نے معجزہ معراج پڑھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ یؤتی اللہ لمن یشاء، اللہ جو چاہے عطا کر دے۔ راتوں رات اللہ تعالیٰ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف لے کر گئے، براق کی سواری عطا فرمائی، مسجد اقصیٰ میں امامت ہوئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی، اور پھر مسجد اقصیٰ سے یعنی اسراء کا سفر ہوا۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا سفر ہے وہ اسراء ہے، اور جو مسجد اقصیٰ سے اوپر آسمانوں کا سفر ہے وہ سفر کیا ہے؟ وہ معراج ہے۔ اور معراج کا جو لفظ ہے یہ عروج سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ عروج سے نکلا ہے۔ اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ اس کا مطلب جو لغوی مطلب ہے وہ زینہ، یعنی کہ سیڑھی، ایک نورانی سیڑھی آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں آسان الفاظ کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے اوپر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، اور پھر ساتوں آسمان، اور پھر سدرۃ المنتہا تک۔ اب سدرۃ المنتہا پر جا کر یہ سفر مکمل نہیں ہوا۔ قاب قوسین او ادنا، اس کے اوپر روایات کو اٹھا کر دیکھا جائے تو رف رف کا یعنی سواری تبدیل ہو گئی براق کی، اور پھر
رف کی سواری عطا کی گئی۔ کون سی سواری عطا کی گئی؟ رف کی سواری عطا کی گئی۔ اور یہ سارا معاملہ، یہ سارا معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا تو راتوں رات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم واپس بھی آ گئے، جہاں سے گئے تھے وہاں پر واپس آئے ہیں، اور آپ کا پانی مبارک اسی حالت کے اندر، اللہ اکبر، دروازے کی جو کنڈی ہے وہ اسی طرح ہل رہی ہے۔ پڑھیے سبحان اللہ۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اب پہلا عقیدہ میں نے آپ کو سمجھا دیا، جیسا کہ اس واقعے کو جب رسول کائنات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جب لوگوں کے اندر بیان کیا تو اعتراض کرنے والوں نے، جو پہلے اعتراض کرتے تھے تو جن کے جواب کے اندر آیات کریمہ کا نزول ہوا کہ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں نہیں فرماتے جو ان کے اپنے ذہن کے اندر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کیا فرماتے ہیں آپ؟ ان ہوا الا وحی، آپ وہی فرماتے ہیں جو وحی ہو، یعنی جو اللہ نے فرمایا، یوحا، اور جس طرح اللہ سکھاتا ہے آپ اسی طرح فرماتے ہیں۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اعتراض کرنے والوں کو ڈھنڈورا پیٹنے کا ایک موقع مل گیا۔ اس کو یوں سمجھیے کہ جیسے کوئی شخص آپ کے خلاف ہے، مہمات کرتا ہے، سازشیں کرتا ہے، اور آپ کی تگ و دو میں لگا رہتا ہے، جس کو قرآن نے منع فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو۔ معاشرے کی بربادی کا یہ دردناک جو ہے، دردناک یہ عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے کہ آپ ٹو لگائیں ایک بندے کی، اس کے پیچھے لگے رہیں، اور پھر آپ اس کے مخالف ہوں، اور جب کوئی تھوڑی سی آپ کو چنگاری ملے، تھوڑی سی بات ملے، کوئی تھوڑی سی بات ویسے ہی گوسپ کر دے کہ یہ تو خلاف، اس سے یہ غلطی ہو گئی، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ لوگوں کے عیب دیکھ کر اس پر پردہ ڈال دو، اللہ اپنی رحمت کی چادر قیامت کے روز تمہارے اوپر ڈالے گا۔ آج عیبوں کو اچھالا جاتا ہے، کمنٹ کر کے شیئر کر دیا جاتا ہے اور پھیلایا جاتا ہے، اور پھر تمسخرہ بازی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو لوگ رسول کائنات، اب اس دور کو سمجھیے، اس دور میں بھی انسان جو ہے اس کی خصلت ایک ہی رہی، سمجھ رہے ہیں؟ اس پر دور بدلتے چلے گئے، زمانے کے انداز بدلے گئے، جس کو اقبال نے فرمایا۔ اب جو مخالفین رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ان کو تو موقع مل گیا کہ ایک خلاف عادت بات کی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور معجزہ کی کیا تعریف ہے کہ ایسا واقعہ، ایسی ہیپننگ، ایسا کوئی کام ہو جائے، ایسا عمل ہو جائے کہ جو خرق عادت ہو، یعنی کہ انسانی عقل جو ہے اس کو سمجھنے سے بالا تر ہو۔ سمجھ رہے؟ انسانی عقل جو ہے اس کو سمجھنے سے قاصر رہ جائے، عقل کے جو گھوڑے ہیں وہ تھک جائیں، ہار جائیں کہ یہ کیسے ہو گئے، اور اس واقعے کو کہا جاتا ہے معجزہ۔ کیا کہا جاتا ہے؟ معجزہ۔ جیسے آپ عصائے موسیٰ علیہ السلام کو سمجھیے کہ اللہ جل مجدہ نے فرمایا کہ او موسیٰ، تو اپنا عصا جو ہے ان جادوگروں کے آگے پھینک دے، یعنی کہ ایک لکڑی جو ہے، عصا جو ہے، اس کو پھینک دے جادوگروں کے آگے، اور پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ عصا کیا بن جاتا ہے؟ اژدہا بن جاتا ہے، اور کبھی وہ بڑا سانپ اژدہا بنتا ہے اور کبھی چھوٹا بھی بن جاتا ہے روایات کے، اور پھر دوبارہ عصا بھی بن جاتا ہے، اور آپ علیہ السلام اس سے اپنا زاد راہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ آگے سے چیزیں ہٹانے، جیسے ہم عام طور پر لکڑی کا استعمال کرتے ہیں، ٹیک لگا کر کھڑے ہو جاتے ہیں،
یا جو بھی اس سے کام لیے جاتے ہیں، اور پھر جب اس کو پھینکتے ہیں تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ بولیے نا، اژدہا بن جاتا ہے۔ تو کیا یہ بات سمجھ کے اندر آنے والی ہے؟ تو ایمان جو ہے، ایمان ہمارا وہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ اب عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چولا اوڑھ لیجئے اور پھر آئیے معراج کی سیر کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے اللہ جل مجدہ نے تمام آسمانوں کی سیریں کرائی۔ کہنے والے نے کہا کہ کوئی فلک دے پار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا۔ کوئی فلک دے پار گیا، کوئی جا سدرات ہار گیا۔ اکالیاں زلفاں والا سی، جیڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ اللہ اکبر۔ اکالیاں زلفاں والا سی، جیڑا عرش تو بھی لنگ پار گیا۔ میرے آقا امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل مجدہ وہاں تک لے کر گئے، وہاں تک لے کر گئے جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ جہاں کسی کا خیال بھی نہیں جا سکتا، جہاں کسی کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ اب انسانی آنکھوں کا آپ تجزیہ کیجئے، ان پہ غور کیجئے کہ ہماری آنکھ بھی تو پہلے آسمان تک پلک جھپکتے چلی جاتی ہے، جاتی ہے کہ نہیں جاتی؟ اور کھلے میدان کے اندر کھڑے ہوں تو میلوں دور تک آنکھ جو ہے وہ فاصلہ طے کر لیتی ہے، میلوں دور کا فاصلہ طے کر لیتی ہے۔ اب جو معترضین معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ہمارا تو ایمان ہے کہ آپ سرکار علیہ السلام کو جسم اطہر رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جسم اطہر اور آپ کی روح انور، آپ کے جسم اطہر اور آپ کی روح انور مجسم کے ساتھ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، یعنی کہ معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عطا کیا گیا۔ یعنی آپ کی ذات طیبہ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک گئی، اور مسجد اقصیٰ سے پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، ساتوں آسمان اور سدرۃ المنتہا، اور سدرۃ المنتہا کے بعد کعبہ قوسین او ادنا، کعبہ قوسین او ادنا، یعنی کہ 2 کمان کا فاصلہ رہ گیا۔ اب دیکھیے عشق کی بات ہو رہی ہے تو کمان کی مثال دی۔ یہ مثال کس نے دی ہے؟ یہ قرآن میں ہے کہ حدیث میں ہے؟ یہ مثال تھوڑا سا بول لیا کریں، یہ قرآن پاک میں ہے تو مثال دی اللہ تعالیٰ نے، اور کمان کہاں سے بیچ میں آ گیا کہ ہمیں کم ذہن والے لوگوں کو بھی بات سمجھ کے اندر آ جائے۔ اور او ادنا کیا ہے؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ دل کی کھڑکیاں کھول کے سوچیں گے، دل کی کھڑکیوں سے عشق محمدی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی طرف نظر دوڑائیں گے تو آپ کو پوری کی پوری معراج نظر آئے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اگر عقل کے پیچھے جائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے، عقل کے پیچھے جائیں گے کہیے نا تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اب کعبہ قوسین کو بھی سمجھ لیا، کسی کہنے والے نے کہا کہ ہم نے یہ 2 کمان کا، اب اللہ نے جو کمان بتائے، غور کریں بات پر، اللہ نے جو کمان بتائے، جیسے یہ ہمارے لاہور کے اندر کچھ عرصہ پہلے 15-17 سال پہلے جو ہے وہ پتنگ بازی بڑے زور و شور پر ہوا کرتی تھی، تو اس کا وہ جو کمان، کنی جو کمان جو ہے، اب یہ 15 سال بعد تو پتنگ بازی پر پابندی لگا دی حکومت نے، اور اس سے پہلے کا کیا کمان ہوگا، اور 1400 سال پہلے کون سا کمان ہے۔ اور پھر سورۃ النجم کے اندر پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، سورۃ النجم کے اندر جو کعبہ قوسین فرمایا گیا، وہ کمان کون سا کمان ہے؟ کوئی عقل سمجھ سکتی ہے؟
کوئی عقل کہیے نا سمجھ سکتی ہے؟ تو سمجھنے سے آپ کی عقلیں، میری عقلیں، کل کائنات کی عقلیں بالا تر ہیں۔ اب یہاں تک آپ بات سمجھ گئے۔ اب اس سے آگے چلیے کہ اگر آپ کمان سمجھ بھی گئے، مثال کے طور پر اگر آپ کمان سمجھ بھی گئے تو ادنا کہاں سمجھیں گے آپ؟ اللہ اکبر، او ادنا، اللہ کہتا ہے اس سے بھی کم، اس سے بھی قریب میں لے کر آیا اپنے محبوب، پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ یہ منامی جو ہے معراج تھا، یعنی کہ آپ سرکار علیہ السلام نے خواب مبارک دیکھا اور خواب کے اندر جو ہے وہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عطا کیا گیا۔ تو اس کو رد خود قرآن کر رہا ہے کہ جب، توجہ رکھیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے، کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی قربانی کو خواب میں دیکھا، اپنے بیٹے کی قربانی کو خواب میں دیکھا کہ انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ اے بیٹا، اب باپ کون؟ نبی خلیل اللہ، اور بیٹا کون؟ وہ بھی نبی، جلیل القدر نبی۔ تو کیا فرمایا کہ اے بیٹا، میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی ارا فی المنامی، خواب کا ذکر کر دیا گیا، تو خواب کے ذکر سے قاصر تو نہیں قرآن، خود الفاظ بیان کیے گئے کہ انی ارا فی المنامی انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں دیکھتا ہوں خواب میں، کس میں دیکھتا ہوں؟ خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہاں سرکار نے کیا فرمایا کہ میں نے خواب میں معراج کیا؟ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جب دوسرے لوگوں نے اعتراض کیا تو یہاں پر قربان جاؤں اللہ کی شان پر، جس کو میں مثال کے ساتھ سمجھایا کرتا ہوں کہ جیسے کسی کا محبوب کسی سے لڑ پڑے، کسی کا کوئی دوست ہو بڑا عزیز ہو وہ لڑ پڑے، اختلاف ہو جائے، کسی کا بیٹا ہو، کوئی محبوب ہو کسی قسم کا، اس کا اختلاف کسی اور کے ساتھ ہو جائے، تھرڈ پارٹی کانفلکٹ جو ہے وہ اکر ہو جائے، تو وہ جو محبوب ہوگا، محبت کرنے والا، وہ کیا کہتا ہے کہ تم پیچھے ہو جاؤ، آپ بات سمجھ رہے ہیں، تم پیچھے ہو جاؤ اور میں ان سے نپٹ لیتا ہوں، مجھے بات کرنے دو۔ تو قربان جاؤں یہاں پہ رسول کائنات پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ سیریں کی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی، مسجد اقصیٰ سے پھر کعبہ قوسین کی، پھر او ادنا کی، پھر مجھے اللہ نے وحی کی فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ تو خود میرا اللہ آ کر بیان کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ کی شان پر کون اعتراض کرنے والا ہے؟ جیسے سورہ یاسین کا آخری رکوع اگر آپ پڑھیں نا، اللہ کرے کہ آپ قرآن پڑھنے والے بن جائیں، بس میری یہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے۔ آج ہم اتنا برباد ہو گئے، اتنا گمراہ ہو گئے، فنا ہو گئے، فانی فی دنیا ہو گئے، فانی فی دنیا ہو گئے ہیں، کاش کہ ہم فانی فی اللہ ہوتے۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب جمعے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو تم فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اور بچو، دشمن سے بچنے کا عام کلیہ موجود ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ تم جو ہے اس تجارت سے بچو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، بچو اپنے دنیاوی کاموں سے، اپنی مصروفیات سے۔ تو آج ہم انہی مصروفیات کے اندر الجھے ہوئے ہیں۔ تو یہ 5 منٹ ہی ہوتے ہیں، ان میں کوشش کیا کریں کہ آپ توجہ جو ہے، توجہ جو جہت ہے، جو کانشیسنیس ہے آپ کی، جو آپ کی لسننگ پاور ہے، اس کو آپ ساتھ رکھا کریں۔ جیسے کہ عام ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے، جس طرح کوئی مکینک اپنے شاگرد کو سکھاتا ہے نا، تو وہ اس کو وہ پیچ یا پلاس نہیں پکڑاتا، تو وہ غصے میں کیا کہتا ہے کہ پتر تیرا دھیان کدھر ہے؟ کیا کہتا ہے؟ پتر تیرا دھیان کدھر ہے؟
تو آج ہمارا بھی دھیان پتہ نہیں کدھر ہے۔ یہ واقعات جو ہیں یہ بہت عظیم الشان ہیں، اور ان کا ذکر کرنا، صرف ہم کیا ذکر کر رہے ہیں؟ معراج النبی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک کر رہے ہیں، اور اس معراج کا ذکر ہمارا کرنا اللہ کو کتنا پسند آ رہا ہوگا، اللہ کتنا خوش ہو رہا ہوگا کہ یہ معراج جو خود اللہ نے کروایا، یہ معراج جو خود اللہ نے کروایا اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر ایک مسجد سے دوسری مسجد، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ، اور وہاں پر امامت کروائی، وہاں پر جو ہے آپ کو شرف بخشا گیا، اعلیٰ اور عرفہ نبی کا امام الانبیاء کا لقب بخش دیا گیا، اور پھر اس کے اوپر جو ہے آسمانوں کی سیر، اور پھر سدرۃ المنتہا، اور پھر کعبہ قوسین او ادنا، اور یہ سارا کا سارا معاملہ ہونے کے بعد خود اللہ کہہ سکتا تھا نا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ اس معراج کو جا کر لوگوں میں بیان فرما دیجئے، لیکن خود اللہ تعالیٰ نے سبحان الذی اسری بعبدہ، سبحان کس کی ذات ہے؟ کہیے میرے ساتھ، سبحان الذی، پاک ہے اللہ کی ذات، اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے، اللہ اکبر۔ تو سوچئے یہ کتنا عظیم الشان اور جلیل القدر ہوگا، اس کا ذکر کرنا، اس کو سوچنا، اس کے اوپر جو ہے بات کرنا، ان آیات کو جو ہے وہ سمجھنا۔ ایک طرف سمجھیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور کے اندر جو نبی مبعوث فرمایا ان کو دور کی مطابقت سے اللہ جل مجدہ نے ان کو معجزات عطا فرمائے۔ جب جادو کا زور تھا، جادو عروج پر تھا، مصر کے وادیوں کے اندر، اور طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ جادو کر رہے تھے اور لوگوں کو بہکا رہے تھے اور ہٹا رہے تھے دین سے، اللہ کی راہ کے اندر سے ہٹا رہے تھے۔ آج بھی جادو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے بڑا عروج پر ہے۔ تو اللہ جل مجدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عصا عطا فرمایا کہ جس نے سارے کے سارے جادوگروں کا غرور جو ہے وہ توڑ دیا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کسی جادو کی حیثیت نہیں ہے کہ وہ ایک لکڑی کو جو ہے اژدہا میں بدل دے، تو وہ سارے کے سارے سجدے کے اندر گر گئے، اور انہوں نے کیا کہا کہ ہم موسیٰ کے رب کے اوپر ایمان لے آئے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر جب حسن کا شعرا تھا، مصر کے بازاروں میں جب حسن بکتا تھا، تو اللہ جل مجدہ نے ایسا خوبصورت حسن عطا فرمایا یوسف علیہ السلام کہ آپ کا حسن ہی معجزہ تھا، کہ لوگوں نے انگلیاں کاٹ لی اور ان کو درد نہ ہوئی، محسوس نہ ہوا۔ یہ کیا ہے؟ یہ معجزاتی حسن ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کی اگر بات کریں تو 1200 معجزات محمد رسول اللہ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم اسناد کے ساتھ ہمیں ملتے ہیں، بالسند 1200 miracles of Prophet صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، 1200 معجزات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس میں علماء و محدثین لکھتے ہیں کہ سب سے عظیم و شان معجزہ جو ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے؟ کہیے میرے ساتھ، قرآن ہے، اور معجزہ معراج ہے۔ تو آج ہم اس معجزہ قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اس وجہ سے ہم دنیا کے اندر حقیر چیزوں کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، حقیر چیزوں کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبردار کر کے، جھنجھوڑ کے، گریبان پکڑ کے کہا ہے، الا لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہے کس پہ؟ جھوٹ بولنے والوں۔ اب
سوچئے کہ ہم دن میں کتنا جھوٹ بولتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جھوٹ نہ بولیں ہمیں روزی نہیں ملے گی، اور آج جھوٹ کو فنکاری سمجھا جا رہا ہے. جو جتنا جھوٹ بول رہا ہے اس کو اتنا شارپ، اس کو اتنا انٹلیکچوئل سمجھا جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اپنے سحر میں لے جائیں گی جب آپ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں. آج آپ معراج النبی پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے صدقے سے یہ ارادہ کریں کہ آپ آگے شعبان کا مہینہ ہے جس کو سرکار نے فرمایا میرا مہینہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر رمضان کا مہینہ ہے، تو آپ ارادہ کریں کہ آپ قرآن کے ساتھ تعلق جوڑنے والے بن جائیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ.